ابھی جو خان صاحب کے ذائچے میں آپ کو بڑی زبردست بات سناتا ہوں. جو ہی یہ دوسری جو ستارے اپنے ایک لائن میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو سورج، زحل اور مشتری، یہ پورے 3 ستارے ایک لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں جو سورج اور زحل اور مشتری ہیں، یہ تو ایسے سمجھیں کہ ایک ریلوے لائن کی طرح، ایک پٹڑی کی طرح بچھے ہوئے ہیں. اب ان سے آگے جو اس میں ہے اپنا نیپچون بیٹھا ہوا ہے اور یورنس بیٹھا ہوا ہے. اور یہ نیپچون، یورنس اور زہرہ کی نظر ہو چکی ہے. تو اسی سے ہم یہ پریڈکشن لیتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ ان کو کچھ لوگوں کا جو بہت گہرا تعاون ہے وہ حاصل ہو گیا. اب آپ کا سوال بڑا زبردست ہے کہ کتنے عرصے تک اس کا اثر آئے گا. یہ ذائچے کا ایک الگ سے قانون ہے. جو یہ ذائچے کا الگ قانون ہے وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ صورتحال جو ہے خان صاحب کے حق میں بڑی سٹرونگ ہے. اور انہیں کچھ لوگ، میں نے عرض کیا نا کہ یہیں سے ہم نے ریڈنگ لی ہے کہ کچھ لوگ ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اب یہ بڑی حد تک مشکلات سے نکل آئیں گے. ٹھیک ہے جی. ابھی ان کی لائف میں مشکلات کا جو دور ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے. اور آنے والے وقت میں یہ زہرہ جو ہے، اس کا قانون یہ ہوتا ہے، اگر یہ ایک درجہ طے کر کے نظر ملائے تو ہم کہتے ہیں اس ایک درجہ میں 15 دن کے بعد وہ اثر آئے گا. اور یہاں پہ جو زہرہ نے نظر قائم کی ہے اپنا نیپچون کے ساتھ، وہ تقریباً ہو چکی ہے. اب اس کے اثرات آنے والے 4 مہینے 3 مہینے یہ اثرات آتے رہیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو کئی لوگوں نے مان لیا ہے کہ وہ لیڈر ہیں دلی طور پہ، اور وہ خان صاحب کے ساتھی بن گئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو صورتحال انشاءاللہ اب آنے والے وقت میں خان صاحب کے لیے اور بہتر ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے جواب سے میں صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ اگر آپ جواب دینا چاہیں اس کا تو وہ دیجیے گا. آپ نے کہا کہ خان صاحب کے ساتھ کچھ لوگ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے ہیں اور جن کی مدد بھی حاصل ہے. ماضی میں بھی آپ نے ایک پیشن گوئی کی کہ عمران خان کو عالمی مدد بھی مل سکتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک چیزیں اس طرف گئیں بھی صحیح. اب یہ جو لوگ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں، کیا یہ کوئی پاکستانی ہیں یا یہ کوئی عالمی قوتیں ہیں یا کوئی روحانی قوتیں ہیں؟ یہ کون ہے؟ دیکھیں وسیم صاحب، ہمارا ایک اندازہ ہے. ایک بات صرف ہم اس میں کریں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے، جس سے چاہے. میں نے ذائچے کو اتنا ریڈ کیا، اتنے لوگوں کے ذائچے بنائے. سم ٹائم ان کے ذائچے میں آتا ہے کہ ان کے والد نے ان کو کوئی مطلب ان کا ساتھ نہیں دیا. جب میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، وہ چپ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی والد صاحب نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. ان کے ذائچے میں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ان کے بہن بھائیوں نے ساتھ نہیں دیا، وہ کہتے ہیں جی بالکل ہمارے بہن بھائی ساتھ. اب خان صاحب کی میں نے عرض کیا کہ ذائچہ پیدائش میں وہ تمام لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ پیدائشی ان کے دوست ہیں، نیشنل بھی اور انٹرنیشنل بھی. اور اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ آپ لطیف کھوسہ صاحب آج جہاں کھڑے ہیں وہ تو عمران خان صاحب سے پہلے کے سیاستدان ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان سے پہلے کے سیاستدان ہیں. ٹھیک. میجر طاہر صادق صاحب عمران خان سے پہلے کے سیاستدان ہیں. اچھا، یہ قدرت ہی آپ کو اپنے دوست عطا فرماتی ہے، اور وہی لوگ جو ثابت قدم ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ پوری دنیا میں سے کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں. ہم کسی کو نامینی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے بس سے باہر بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا اب موجودہ صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. گزشتہ 2-3 ویڈیوز میں آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ بڑا زبردست ہے، اور پھر ہم نے عمران خان صاحب کے ذائچے سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے ذائچے کو بھی، یا اس حوالے سے بھی کچھ آپ نے پیشن گوئیاں کی. کتنے ہی مشکل حالات تھے، آروز، پولیس، نگران حکومتیں،
کیا کچھ کوشش نہیں کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات کا ابھی پہلا مرحلہ جس میں صرف کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہوتے ہیں وہ نہیں کروانے دیے جا رہے تھے؟ عدالتوں میں لوگ بھاگے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کاغذات نامزدگی پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں چھینے گئے، چھین کے دوڑ لگا دیتے تھے، کبھی کوئی پولیس اہلکار ہوتا تھا، کبھی کوئی سادہ کپڑوں میں شخص ہوتا تھا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جب ڈیٹا آیا، یہ بڑا حیران کن تھا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے جن لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ان کی تعداد نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، ساری سیاسی جماعتوں سے زیادہ ہے۔ یعنی اس مشکل حالات میں بھی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے یہ پہلا مرحلہ تو جیت لیا ان مشکل حالات میں۔ اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو انتخابات کے عمل میں مزید 8 فروری کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف اسی طرح کامیاب ہوگی یا کسی مرحلے میں کوئی بڑی ناکامی بھی دیکھنی پڑ سکتی ہے؟ دیکھیے جتنا میرا علم ہے نا، میں تو عرض کروں میں تحریک انصاف کا ذائچہ تو نہیں پڑھ سکتا، میں تو خان صاحب کا ذائچہ پڑھتا ہوں اور ان کے ذائچہ پیدائش کو ذہن میں رکھ کے باتیں کرتا ہوں۔ جتنی میرے پاس ڈیٹا کلیکشن ہے سیاستدانوں کی میں نے ذائچے بنائے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک بات اور کی تھی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خان صاحب کی وجہ سے وفاقی وزیر رہے ہیں، اگر وہ ذاتی طور پہ الیکشن لڑیں تو وہ کونسلر بھی نہیں بن سکتے۔ اب آپ کو انگلیوں پہ ان کے نام آپ لے سکتے ہیں کہ فلاں بندہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیے یہ ایک آپ سمجھیے کہ بادشاہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، بادشاہ ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن بادشاہ گر ہونا بہت معنی رکھتا ہے۔ عمران خان صاحب کے ذائچے میں بہت سٹرونگ ستاروں کی صورتحال ہے بائی برتھ، اور میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے اتنا سٹرونگ ذائچہ کسی کا نہیں دیکھا، ہوگا مطلب میں یہ نہیں کہتا، میں نے پوری دنیا کے ذائچے دیکھے، ہوگا، لیکن جو خان صاحب کے ذائچے میں سیاروں کی پوزیشن ہے، جو کمیونیکیشن ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے۔ ان کو ضرورت پڑے گی غیبی مدد، انسانوں کی صورت میں ہی آئے گی نا جی، وہ آتی رہے گی۔ کئی لوگوں کو انہوں نے نوازا، وہ لوگ تو کچھ بھی نہیں تھے، انہیں جانتا کوئی نہیں تھا، تو میں نے ان کے جب مجھے ملے میں نے ان کے ذائچے بنائے، وہ لوگ اس ٹائم میں وفاقی وزیر تھے خان صاحب کے ساتھ، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن مجھے ان کے ذائچے سے پڑھ کے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ان کو صرف خان صاحب کی دوستی یہاں لے آئی ہے، ان کے مقدر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف ان کے ذائچے میں دوستی کا ستارہ تھا جو ان کو لے گیا، اور وہ خان صاحب کی وجہ سے واقعی وزیر بنے۔ آج تو وہ کاغذ بھی نہیں جمع کرا سکے، آپ کی انگلیوں پہ آپ ان کے نام لے سکتے ہیں، تو ہماری یہ پریڈکشن بھی الحمدللہ ٹھیک ہوئی، اندازہ ہمارا ٹھیک ہوا۔ تو خان صاحب کا جو ذائچہ ہے وہی ہم پڑھیں گے، وہ کہتا ہے کہ وہ بہت سٹرونگ ہے، اور خان صاحب جو آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لینا ہے وہ اللہ نے لینا ہی لینا ہے، اللہ جس سے چاہے جو کام لے سکتا ہے، نہ کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔